ومن شر حاسد اذا حسد۔ آخری بات جو اللہ تعالیٰ سورہ فلق میں فرماتے ہیں، اس شر سے پناہ جو کہ حاسد کا ہے جب وہ حسد کرتا ہے، یعنی حاسد کے شر سے جب وہ حسد کرتا ہے۔ اب مجھے بتائیں اللہ تعالیٰ کی جتنی بھی مخلوق ہے ان میں سب سے زیادہ حسد کرنے والا کون ہے؟ یعنی جو ہر ٹائم آپ کو نقصان پہنچانے کا سوچ رہا ہو۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انہ لکم عدو مبین، ابلیس، شیطان۔ اور اگلی صورت اس بارے میں ہے کہ کس طرح آپ خود کو بچائیں گے اس سے جو سب سے زیادہ حسد کرنے والا ہے، من شر الوسواس الخناس، شیطان سے۔ حتیٰ کہ لوگوں میں جب کسی کے درمیان جیلسی ہوتی ہے تو اس کو شروع کون کرتا ہے؟ کون ہے جو آ کے ان کو وسوسے دیتا ہے؟ اس صورت میں ہم نے جو ظاہری اور خارجی مسئلہ تھا اس کو حل کیا سورۃ الفلق میں، اور جتنے بھی باطنی اور اندرونی مسئلے ہیں، یعنی وہ حسد کہاں سے آتا ہے ایکچولی، ابلیس سے، یہ آپ اگلی صورت میں پڑھیں گے۔ جتنے بھی شر ہیں خارجی وہ سورۃ الفلق میں ہیں، اور جتنے بھی شر اندرونی ہیں وہ سورۃ الناس میں۔ ایک اور چیز جو ہم اس میں دیکھتے ہیں وہ یہ ہے، جو شر سورۃ الفلق میں ہے وہ آپ کے کنٹرول میں نہیں ہے۔ کوئی جادو کر رہا ہے، کوئی آپ پر تکلیف پہنچانا چاہ رہا ہے، کوئی حسد کر رہا ہے، تو یہ ساری چیزیں آپ کے کنٹرول سے باہر ہیں، تو اس میں آپ اللہ تعالیٰ کی پروٹیکشن لے رہے ہیں۔ لیکن جب آپ سورۃ الناس کو دیکھیں، آپ کو وسوسہ مل رہا ہے، سجیشنز دی جا رہی ہیں، اس کے بعد جو بھی آپ کو وسوسہ دیا جا رہا ہے آپ اس پہ عمل کریں یا نہ کریں تو آپ اس خناس کو بلیم نہیں کر سکتے۔ دوسرے لفظوں میں جو الزام لگایا جائے گا وہ پچھلی اس سورۃ الفلق میں وہ اس ملزم کے اوپر ہوگا جو حسد کرتا ہے، جو آپ کو نقصان پہنچانا چاہ رہا ہے۔ لیکن اس صورت میں جو ذمہ داری وہ کس پر ہے؟ آپ پر۔ ان دو صورتوں کے آپس میں مطابقت کے بارے میں علماء نے کچھ اور بھی کہا۔ جو سورۃ الفلق میں شر ہے وہ اس دنیا کے اوپر ہے، اس دنیا کے بارے میں، یعنی کہ اگر آپ جادو کریں یا کسی کو اس طرح کا نقصان پہنچائیں تو یہ ساری جو چیزیں یہ آپ کی دنیا کو افیکٹ کرتی ہیں۔ لیکن جو وسوسہ ہے شیطان کا وہ کس چیز کو افیکٹ کرتا ہے؟ آپ کی آخرت کو، آپ کے ایمان کو۔ تو اب ہمیں کمپیئر کرنا ہے دین اور دنیا کے درمیان، تو آپ یہ دیکھیں گے ہم اللہ تعالیٰ کی پروٹیکشن زیادہ لے رہے ہیں سورۃ الناس میں۔ ہم اللہ کا ذکر سورۃ الفلق میں صرف ایک دفعہ کر رہے ہیں، اور وہ کیا ہے؟ قل اعوذ برب الفلق، رب کا لفظ ایک دفعہ آیا۔ سورۃ الناس میں دیکھیں ہم اللہ تعالیٰ کو کتنے ناموں سے پکار رہے ہیں؟ قل اعوذ برب الناس، ملک الناس، الہ الناس، 3 دفعہ۔ ہم اپنے دین کے اوپر ترجیح رکھ رہے ہیں، اپنے ایمان کے اوپر، کیونکہ جب شیطان وسوسہ کرتا ہے آپ کے ایمان پر، آپ کو شبہات دیتا ہے، اس کے اندر جیلسی ڈالتا ہے، تو یہ کس چیز پر اٹیک ہے؟ آپ کے ایمان پر، آپ کے تقوی پر۔ یہ سب چیزیں خراب ہو سکتی ہیں۔ تو دیکھیں ہم اللہ تعالیٰ کو کس طرح پکارتے ہیں سورۃ الناس میں۔